آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ جمادی الاولیٰ کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ مبارک کی یہ دوسری تاریخ ہے۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ عبادت اور استعانت کے باہمی تعلق کے حوالے سے چل رہی ہے کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو یہاں پہ نستعین کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ عبادت میں انسان تب مشغول ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، عقیدہ آخرت کا اقرار کرتا ہے اور رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یعنی ایمان لاتا ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے اوپر عبادت لازم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہے جی کہ میں نماز پڑھوں گا یا کوئی اور عبادت کا جو کام ہے کروں گا، تو ایسے وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ ہمارے جو پہلے جب مخلوط معاشرہ ہوتا تھا، جب ہندو اور مسلمان ایک معاشرے میں رہا کرتے تھے، تو اس وقت بعض جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہندوؤں میں یا سکھوں میں، وہ بھی بعض اوقات رمضان میں اپنے آپ کو روزہ دار سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم بھی برت رکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے عبادت کے لیے ایمان لازمی ہے۔ اب عبادت کے حوالے سے ہم بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کیا ہے، اور عبادت کے لیے تیاری، عبادت سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ آج کی ہم گفتگو میں جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ نستعین، ہم عبادت میں اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اس نستعین کے کتنے پہلو ہیں؟ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم سرسری سا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور ہمارے پاس دوست جو غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مدد سے علی الاطلاق مدد مراد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے پہ، ہر چاہت پہ قادر ہے، اور وہی ہر طرح کی مدد بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور اسی سے مدد مانگنی بھی چاہیے۔ لیکن یہاں جو عبادت اور استعانت کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کا وہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے جو وہ ہمارے دوست سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ جب انسان اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے تو گویا وہ ایک طاغوت کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ باطل طاقت ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو طاغوت کا نمائندہ ہے وہ انسان کا اپنا نفس امارہ ہے۔ ہمارے ہاں تو سارا کچھ شیطان پہ ڈال کے لوگ بڑے ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں بس شیطان نے بلایا تو ہم بھول گئے۔ یقیناً شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بارہا ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جو انسان کا پہلا
دشمن ہے، پہلا انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کو درست کرنے کے لیے وہ ہے انسان کا وہ نفس امارہ، کہ جو انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے فضل سے اپنے شیوخ اور اساتذہ کی تربیت سے نفس امارہ کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی کامیاب انسان۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان نفس امارہ کو مارنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کو نفس کے آگے بہت سی قسمیں ہیں، اس طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ نفس مطمئنہ ان میں سے ایک قسم ہے۔ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ قدرت کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، وہ اگر تنگی میں ہے تو بھی راضی ہے، اور اگر اس وسعت میں ہے تو بھی راضی ہے، صحت کی حالت میں ہے تو بھی راضی ہے، بیماری کی حالت میں ہے تو بھی راضی ہے، اور کسی طرح کا وسوسہ اس کے نفس میں پیدا نہیں ہوتا، وہ بس اپنے رب کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، جس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نفس امارہ کے بعد ایک تربیت کرتے کرتے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ نفس ملہمہ ہو جاتا ہے۔ ملہمہ کا مطلب ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف الہام کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مطمئنہ ہے، پھر راضیہ اور مرضیہ ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں آ جا کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یعنی یہ نفس کشی کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائے، اس کو رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہے، اور آپ جب بھی کسی کامل ولی کے پاس جائیں گے، شیخ کے پاس، اگرچہ آج کل کے دور میں ہمارے تصورات تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایسے کئی اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں کہ جو انسان کی سالک کی صحیح معنوں میں تربیت کرتے ہیں، اور اس کو پہلے وہ نفس کشی پہ، یعنی نفس کو مارنے کا سبق دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا نفس امارہ مر گیا اور نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو گیا تو پھر ہمارے لیے عبادت میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ سب سے جو پہلا انسان کا طاغوتی قوتوں میں سے جو سب سے پہلی قوت ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نہنگ کو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، کہ اگر آپ اپنے نفس امارہ کو مار دیتے ہیں اور اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ بہت ہی کامیاب ہیں۔ باقی یہ شکار کرنا، باقی چیزوں کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کو مار کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا میدان جنگ ہے کہ جس میں آپ دین قبول کر کے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ گویا پوری دنیا کے طاغوت کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس میں آپ کو ایک ایسا مددگار چاہیے جو آپ کو حقیقی معنوں میں مدد فراہم کر سکے۔ تو جب کوئی بندہ مومن نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو وہ گویا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مولا، میں تیرے فضل سے، تیری عطا سے، تیرے کرم سے تیرے اس دین میں داخل ہوا ہوں، اب تو اس معاملے میں میری مدد فرمانا۔ اور اس کے کچھ پہلو ہم اب عرض کرتے ہیں کہ نستعین کے کتنے پہلو ہیں اور کس طرح کے پہلو ہیں کہ جس میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو پہلا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مدد یہ ہے کہ کسی چیز کا اس کے دل میں ارادہ پیدا کرنا، اس طرح کہ اس چیز کی خوبیاں، اس کی خوبصورتیاں اور اس کے جو اچھے نتائج ہیں اور اس کے جو مفادات ہیں وہ انسان کے دل پہ نقش ہو جائیں۔ یعنی گویا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں جس چیز کو شروع کرنے لگا ہوں، یعنی تیری عبادت کو، اس کی خوبیاں میرے اندر پیدا کر۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس کام کی خوبیاں آپ کے دل میں نہیں ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، اور میرے لیے یہ کتنا ایک میرے درجات میں ترقی کا باعث ہوگا، تو آپ کے اندر تو اس کا شوق ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے نتائج کا پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی اس کا نتیجہ کیسا ہوگا میرے حق میں، آپ پھر بھی اس کام کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ ایک بچہ ہے، وہ سال میں ایک سلیبس پڑھتا ہے، تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سختیاں نرمیاں جھیلتا ہے، موسم کی، اساتذہ کی، والدین کی، اور وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ اس لیے کوشش کرتا ہے کہ سال بعد میرا نتیجہ آئے گا اور مجھے ترقی مل جائے گی اگلے درجے میں۔ اسی طرح اگر میں اس کے بارے میں محنت کرتا ہوں تو مجھے اس کا ضرور پھل ملے گا، اور پھر اس کا مجھے مفاد کیا حاصل ہوگا؟ دو اعتبار سے، ایک جو ہمارے یہاں عصری تعلیم پڑھی جاتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں، کالج میں داخل کریں، پڑھائیں، تاکہ ان کا بچہ کسی اچھی پوسٹ پہ، اچھے عہدے پہ پہنچے جس کے انہیں مفادات حاصل ہوں۔ یہ پہلے تو یہ عصری تعلیم میں ہی ہوتا تھا، مطلب لوگ کہتے تھے ہم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کروائیں، اچھے کالج میں کروائیں، اور وہ وہاں تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ پڑھ کے کوئی بڑا آفیسر لگے، ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوں، ہم اس کے مفادات لیں، ہمیں اپنے بچے کی تعلیم کا فائدہ ہو اس کے عہدے کا۔ لیکن اب جو ہمارے ہاں دینی تعلیم ہے، مروجہ نصاب ہے، وہ بھی اکثر لوگ پہلے چوائس کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں کہ بھئی میں کس ادارے میں داخل ہوں جہاں پہ مجھے ایک دم کوئی اچھی سروس مل جائے، میں کہیں کسی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤں، میں کہیں مفتی لگ جاؤں، کہیں قاضی لگ جاؤں، کہیں پہ لیکچرر لگ جاؤں۔ مطلب اب تقریباً دینی تعلیم کو بھی اکثریت لوگوں نے، الا ماشاءاللہ، باقی اکثریت لوگوں نے یہی دنیاوی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب وہ جو تعلیم کا ایک اثر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا۔ تو پہلا پہلو یہ ہے کہ دل میں اس کام کا ارادہ پیدا کرنا، یعنی آپ جب سوچتے ہیں کہ بھئی آج جمعے کا دن ہے مثلا، یا کسی نماز کا وقت جب مطلب قریب ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں
ایک محبت ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں ایک دم مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں۔ کون سا وقت ہوگا؟ کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اگر کوئی اپنے سفر کا شیڈیول بھی بناتے ہیں تو وہ اس ترتیب کے ساتھ بناتے ہیں کہ بھئی ہم ظہر کی نماز کہاں پڑھیں گے، عصر کہاں پڑھیں گے، آخر مطلب مغرب، عشاء، مطلب وہ نمازوں کے حساب سے اپنا شیڈیول بناتے ہیں۔ تو یہ گویا آپ کے دل میں ایک اچھا ارادہ پیدا ہو رہا ہے، اور دل میں ارادہ پیدا کرنا یہ انسان کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پہ خاص فضل ہو۔ یہاں بھی انسان اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تو میرے دل میں اس عبادت کا ارادہ پیدا کر، تو میرے دل کو صاف کر، میرے دل کو شفاف کر، تاکہ میرے دل میں ہر نیکی اور ہر عبادت کا اچھا ارادہ پیدا ہو جائے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، جب ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم یقیناً اس کے لیے سرگرم ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا، دنیوی اعتبار سے بھی لے لیں، کسی بھی کام کا آپ چاہتے ہیں جی میں نے آج شہر کی طرف جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اپنے آپ کو اس کے لیے ایکٹیو کرتے ہیں۔ صبح آپ بر وقت جاگتے ہیں، پھر آپ تیاری کرتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جس کام سے جا رہے ہیں اس کا جس کا آپ نے پختہ ارادہ کیا آپ بر وقت پہنچ جائیں۔ تو استعانت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے یا اللہ میرے دل میں اپنی عبادت کا پختہ ارادہ پیدا کر۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو کہ اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی بھی انسان کام کرنا چاہے، خصوصاً اچھائی کا، نیکی کا، تو اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور رکاوٹیں پیدا کرنے والا پہلا وہی انسان کا نفس ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کی نا کہ پہلا دشمن ہمارا اپنا نفس ہمارا ہے، دوسرا پھر اس کے بعد شیطان کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک بندہ مومن یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں عبادت کا ایک ارادہ کر رہا ہوں، میں تیرے دین کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اس ارادے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو مجھ سے دور فرما، یعنی کوئی اس میں رکاوٹ اور خلل نہ آئے، کیونکہ جب کوئی رکاوٹ آئے گی، خلل آئے گا، پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی مطلب بیان سن لیں، کسی محفل میں چلے جائیں، کوئی مطلب اچھا ان کا ایک مطلب ارادہ بن جائے، تو وہ مطلب بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں عبادت میں، بڑا مطلب ان کا وہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز بلکہ اذان سے بھی کہیں پہلے آ جاتے ہیں، اپنا وہ مطلب حلیہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مطلب بڑے سرگرم ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، اس کے بعد پھر وہی شیطانی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر وہ مہینے، 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا سال بعد وہ پہلے سے زیادہ مطلب ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کیوں ہوتے ہیں؟ رکاوٹ آ جاتی ہے، کیونکہ جتنا بھی نا کہتے ہیں کہ چور یا ڈاکو وہی ڈاکہ مارتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ نیکی کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، اب وہ تو خود ہی شیطان ہے، تو وہ اس کو شیطان کیا ورگلائے؟ شیطان اور نفس اس انسان کو ورگلاتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، جو عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے،
جو اچھے کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مختلف رکاوٹیں، اور وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں اپنے کام سے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلیں جی یہ بندہ نمازی بن گیا ہے تو اب ہم بس چھوڑیں اس کا پیچھا. نہیں، وہ مسلسل انسان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مختلف رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس انسان کو پھر گمراہ کر کے چھوڑتے ہیں. تو گویا جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تو میری مدد کر، تو وہ یہ عرض کرتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یا اللہ اب تو نے میرا ارادہ تو کر دیا عبادت کی طرف، مجھے مائل تو کر دیا، لیکن اب اس میں جو رکاوٹیں آنی ہیں یا اللہ وہ رکاوٹیں بھی مجھ سے دور فرما. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اسی طرح ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اسباب کی طلب کرنا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے لیے یقیناً آپ کو اسباب کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو ذات راہ کی ضرورت ہوگی. آپ کو بہت سی چیزیں جو سفر میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے. آپ جنگل میں جا رہے ہیں شکار کے لیے، آپ کو اس کے لیے ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے، اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. آپ زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کچھ بھی دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اسباب اور ساز و سامان کے بغیر ہو. اسی طرح یہ جو عبادت ہے، عبادت کے لیے ایک اسباب آپ کو چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے بھی آپ کو اسباب چاہیے، اس کے لیے بھی ساز و سامان چاہیے. اور اس کے لیے جو پہلا سبب اور ساز و سامان ہے وہ انسان کا اخلاص ہے. وہ یہ کہ انسان کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا ہو. جو حدیث پاک جیسے میں نے پڑھی ہے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور یہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے عمل کے لیے. جب تک عمل میں اخلاص کا ساز و سامان نہیں ہوگا، اخلاص کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک عمل انسان کے لیے محض ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے. اور اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ کر رہے ہیں، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ اس پہ میں پہلے بھی اکثر بات کرتا رہتا ہوں. آج کل کے مادیت کے اس دور کی یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے کہ ہم لوگ من حیث القوم الا ماشاء اللہ، کچھ ایسے لوگ یقیناً ہیں اس معاشرے میں، لیکن مجموعی طور پہ جو ہماری زیادہ تعداد ہے وہ اخلاص کے جذبے سے بالکل خالی ہے. نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کو جلانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. اس چیز نے ہمارا پورا سسٹم اس کو تباہ کر دیا ہے. لوگ بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ بے اطمینانی کا شکار. بھئی آپ کو عالم مسئلہ بتاتا ہے بھئی یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، اب آپ وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کا وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. ظاہر سی بات آپ کو غور کرنا ہے نا. یا آپ ایک دوائی کھا رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لاتے ہیں، آپ دوائی لے رہے ہیں لیکن دوائی شفا تو اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، آفاقہ نہیں ہو رہا. تو یقیناً آپ سوچیں گے بھائی میں نے آج یہ دوائی کھائی،
2 دن سے کھا رہا ہوں، 3 دن سے کھا رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ دوائی میرے اوپر اثر مرتب نہیں کر رہی؟ یہ ایک مطلب عقل عام کی بات، جس کو آپ انگلش والے کہتے ہیں کامن سینس، عقل عام کی بات ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ یہ دوائی مجھے کیوں فائدہ نہیں دے رہی؟ وہ سوچے گا، اس کی 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ دوائی اس ڈوز کے مطابق نہیں لے رہا ہوگا جس طرح ڈاکٹر نے جتنا بتایا ہے، یا وہ دوائی جیلی ہوگی، اور یا اس ڈاکٹر نے نسخہ ہی غلط تجویز کیا ہوگا آپ کے لیے۔ یہ 2-3 بڑی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، بھائی مجھے نہیں، وہ پوچھے گا بھائی آپ کو میں نے کتنا ڈوز بتایا تھا، اتنے mg کی اتنی ٹیبلٹس لینی ہے آپ نے، آپ اس کا نصف لے رہے ہیں یا دگنا لے رہے ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو نقصان۔ اسی طرح جب تک، یعنی یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آج کل ہمارا خاص کر نوجوان طبقہ بہت یہ مطلب بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، یار یہ اتنے وعدے قرآن پاک میں، احادیث میں، عبادت کرو تو یہ ہوگا، اس طرح درود شریف پڑھو تو ایسے ہوگا، اس طرح پڑھو تو ایسے ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا؟ سوچنے کا مقام ہے نا۔ تو ہو اس لیے نہیں رہا کہ اخلاص کی، وہ جو اخلاص کی قوت ساتھ چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ اور جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے ان پہ اس کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے خود دیکھا ہوا ایسے لوگ کہ جو لوگ، میں نے غالباً ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی، ادھر فیصل آباد کے بہت بڑے ایک صنعت کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی ہم نے کہیں سٹوری کہانی پڑھی تھی، ہم کب ان سے ملے، ویسے ان کی میں نے کہانی کہ ہم پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن جب ہم نے سنا سود کی قباحت، کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے گویا، اور اتنے بہت گناہ۔ میں ایک دفعہ والد سے گفتگو بھی 1-2 مرتبہ میں کر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ عہد کیا کہ اب ہم سودی کاروبار بالکل ختم کر دیں گے، نہیں کریں گے سود کا کاروبار۔ میں نے خود وہ ان کا فیچر پڑھا ہے پورا۔ وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ ہمیں تھوڑی سی مشکلات آئیں، ظاہر سی بات ہے وہ جو بینکوں میں سودی اکاؤنٹ تھے وہ ختم کروائے، اور پورا جو ہمارا ایک سسٹم تھا، ظاہر ایک صنعت کار ہوتا ہے، اربوں خربوں کا اس کے پاس جائیداد ہوتی ہے، اس پہ سود بھی اربوں کے حساب سے ہوتا ہے، کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ انہوں نے جب تہیہ کر لیا کہ اب ہم سودی کاروبار بالکل نہیں کریں گے، تو پھر کچھ عرصہ مشکلات پیش آئیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، آپ کوئی برتن لیتے ہیں، پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ برتن پکا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے، اس بندے نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا، اس اپنے انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ میں نے جب سے سودی کاروبار ختم کیا، اللہ نے پہلے سے 10 گنا مجھے زیادہ اللہ نفع دے رہا۔ یعنی یہ کیا تھا؟ اس بندے کا یقین تھا، اور اس نے اخلاص کے ساتھ یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم، وہ بڑی مشہور کہانی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، مسئلہ دریا پار کرنے والا، کہ مولوی صاحب مسئلہ بیان کیا کہ چودھری کا سا دودھ بیچنے کو، مطلب دودھ بیچنے والا، ایسے ہے لطیفہ یہ میرے خیال میں گپ ہی ہے، لیکن بہرحال تو مطلب وہ چودھری، مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کرو تو دریا پار ہو جاتا ہے۔ چودھری صاحب آئے سے کہہ رہے اتنا موڑ کے گڑی بولے تو موڑ کے دلولے آنا پہلے، ٹھیک ہے یہ ایک بار بنا چار مارا۔ اب وہ مطلب چودھری صاحب اٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پار۔ اچھا مولوی صاحب نے مولوی صاحب کو یہ تو مطلب تو کس نے تو گجرا دریا پار چڑھنا لگے نا، اس کا کیا مولوی صاحب مسئلہ تو تجھے کس نے کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کرو تو دریا پار ہو جائے۔ برا وہ پھر آگے وہ چھوڑے دوسری بات کو، مطلب کیا ہے کہ یقین، وہ اقبال نے کہا ہے نا، اقبال نے کہا ہے کہ
یقین پیدا کرے غافل کے مطلوب گماں تو ہے، اور غلامی سے بدتر بے یقینی۔ انسان کو ساری روحانی بیماریاں بے یقینی کی وجہ سے لگتی ہیں۔ جب آپ کو ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بس یہ کام ایسے میرے اللہ نے فرمایا ہے اور ایسا ہی ہے، تو آپ یقین مانیں کہ بالکل آپ کو اس کے ثمرات حاصل نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں یہ جو تیری عبادت کے لیے تیرے فضل سے کھڑا ہوا ہوں، اس کی طرف تو نے میرا ارادہ بھی مجھے عطا فرمایا، میری رکاوٹوں کو، جو شیطانی رکاوٹیں درمیان میں آنے والی تھی، ان کو بھی دور کیا۔ اب یا اللہ مجھے اس کے لیے اسباب بھی فراہم فرما تاکہ میں شیطانی وساوس سے محفوظ رہوں، تاکہ میرے اندر وسوسے نہ آنے پائے۔ ایک پہلو نستعین کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ، اور اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، جو حدیث پاک میں نے ابتداء ایک حصہ پڑھا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر اتنا تصور نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تصور ضرور باندھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کیفیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے نا جی، تو پھر بات وہی مولا علی والی۔ حضرت مولا کائنات ایک جنگ میں تیر لگ گیا، کھینچتے تھے نکالتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کسی نے کہا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو کھینچ لینا۔ حضرت مولا کائنات نماز میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے کھینچ کے تیر نکال لیا، خون ڈھیر ہو گیا مسلح پہ۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، دیکھتے ہیں مسلح پہ خون ہے، جائے نماز پہ خون ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ خون کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ تیر جو آپ کے جسم میں پیوست تھا ہم نے وہ نکالا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے میرے جسم سے تیر نکالا۔ میرے بھائیو عبادت تو وہ ہے، اور یقین اور ایمان اور اللہ کو دیکھنے کی کیفیت یہ ہے، کیونکہ نا وہ قرآن مجید میں ہے نا، جب خواتین مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو انہوں نے ان کے حسن میں مبہوت ہو کے، حیران ہو کے وہ چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں۔ یعنی یوسف تو اللہ کی مخلوق تھے، تو جو شہید ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے بالکل کہ شہید کو مرتے وقت گولی جو بھی تیر تلوار جو بھی اس تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کو محسوس ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے رب کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس بندہ مومن کو یہ کیفیت حاصل ہو کہ وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا مظہر بن جائے، کہ عبادت اس طرح کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کو کیا احساس ہے کہ یہ نماز لمبی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ پھر تو وہ کہتا ہے نا، جس طرح کوئی آپ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت منظر آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ منظر قائم رہے، یہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا جی۔ کیوں؟ آپ اس منظر میں محو ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ منظر قائم رہے۔ ایک بندے کو اگر اللہ کا دیدار ہو رہا، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، حضرت غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ہے سر الاسرار، آپ نے اس میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ یہ جو جنت میں نعمتوں کا، بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، بہت سے مقامات ہوں گے، لیکن جنت میں ایک مقام ایسا ہے جو سب سے بلند ترین مقام ہے۔ اس مقام کے جو رہنے والے ہوں گے
ان کو یہ جو دوسری نعمت ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کو ایک نعمت ہوگی کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے مطابق کہ یہ جنت کا بلند ترین مقام ہے کہ جہاں پہ بندوں کو اپنے رب کا دیدار ہو رہا ہوگا۔ یہ کیفیتیں آج کا چونکہ ہمیں مطلب ایسا دور ہے، ایسا مادیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور خاص کر یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو فیس بک کی قسم کے مفتی صاحبان ہیں، انہوں نے تو اور قوم کا نوجوانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بچے 2-4 کتابیں کی اردو کی بندہ پڑھتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، ولاگ کرنے لگتا ہے، بنا لیتا ہے، کچھ کلپس بنا لیتا ہے، ہمارے لڑکے متاثر ہیں، اور ان میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ تو دیکھیں کہ یہ بندہ اس فن میں کتنا ماہر ہے۔ بھئی وہ ہمارے بھائی ٹیلر ماسٹر ہیں، کپڑے سیتے ہیں، وہ ان کو دینے کے بجائے مجھے کپڑے آپ مجھے لاگ دیں، جی استاد جی تسی کپڑے سی لو تو میرا کپڑا نہ بیڑا غرق کر چھوڑنا۔ بھئی کہتے ہیں نا جس کا کام اس کو ساجے، میرا یہ کام نہیں ہے، مجھے جو اللہ نے دین کا علم دیا وہ دیا ہے۔ مجھے کوئی کہے کہ آپ کوئی الجبرا کا یہاں ہمارا مسئلہ حل کریں، جیومیٹری کا کوئی مسئلہ حل کریں، کوئی میڈیکل کا، کوئی سائنس کا سوال، میرے کیا بلا جانے، ہم نے تو اللہ کا قرآن پڑھا، بھائی ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو بالکل مطلب ہے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ میں اسی لیے یہ لڑکوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ مت ادھر ادھر کی سنا کرو، ادھر ادھر کی آپ سنتے رہتے ہیں، ہر بندے کی اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی آپ قادیانیوں کی اگر کلپ سنیں گے نا، خدا کی قسم وہ تو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ عام بندہ ان کی گفتگو کی اس ٹرک کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور لوگ گمراہ اور تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سارے لوگ ہیں، وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، ایک بچہ مجھ سے نوجوان چیز شیئر کر رہا تھا، وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا کے خاص کر جو 2-3 فتنے باز ہیں، ایک وہ مرزا اور ایک غامدی، ان سے خاص کر بچ کے رہو۔ تو یعنی مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، وہ یہ کہتا ہے بھائی یہ سنتیں ہیں ہی نہیں ہیں، سنت کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بابے بھی کوئی شے نہیں ہے نا، تو سنت کہتا ہے سنتیں تو ہے نہیں، یا فرض ہے یا نفل ہے یا واجب ہے۔ یعنی اب اس بندے نے صرف 4 کتابیں اردو کی پڑھی، ایک کمرے میں وہ اپنا سیٹ اپ بنا کے بیٹھ گیا، ویڈیوز بناتا ہے، لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ہمارے یہ بیوقوف اور احمق جو علماء سے دور بھاگتے ہیں، اس کے وہ کلپ سنتے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے آقا کے لیے وہ نفل تھے۔ یعنی جو یہ نماز میں جب ہم سنت پڑھتے ہیں نا جی، مؤکدہ سنتیں بھی ہیں اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی ہیں، تو یہ جتنی بھی ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل تھے، ہمارے لیے یہ سنتیں ہیں۔ اب اس بے وقوف اور احمق کو کون سمجھائے کہ بھائی ہمارے لیے یہ حضور کا ہر عمل سنت ہے، آپ کے لیے نفل تھے۔ لیکن ہمارے نوجوان کو ہونا چاہیے یہ منا مولویاں سمجھ میں سنتا دلائد ہے، یہ تسی نماز پڑھ سن پہلے ماشاءاللہ آندے ہی نہیں، اللہ جو میں آندے بھی آخری ٹائم تو دوسرا کوئی آتا بھی ہے سلام پھیرے ایسے ایک دوسرے کی گردنوں کی چھلانگیں مارتے ہوئے جیسے پیچھے کوئی بلا لگی ہے، ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور مچھلی پانی سے کبھی نکلنا نہیں چاہتی، اس کی زندگی ہے پانی، اس طرح مومن کی زندگی ہے مسجد۔ اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں مقید ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، ہمیشہ نماز میں اکثر کہتا ہوں یار سکون سے بیٹھا کرو بھائی، مسجد سکون سے آؤ، تھوڑی دیر بیٹھے آپ، ضروری نہیں آپ مطلب ہے آ جائیں آدھا گھنٹہ پہلے نماز سے اور اس طرح، لیکن جتنا وقت آئے سکون سے بیٹھے، مضطرب نہ بیٹھے ایسے جیسے کسی آپ کو پنجرے میں کسی نے بند کر دیا تو ہم مر جو سکے تو 2 منٹ ہوتا ہو گیا، وہ جی ٹائم ہوتا ہو گیا، آپ پلیٹ چاہو نا جی شادی میں 2 گھنٹے کوئی نہیں، اچھا جی ایسا بوٹیاں 2 جی کھانی ہیں، وہ بوٹیاں بھی اتنی ڈالتے
پلیٹ بھاری لیتا ہے بندہ، کھاتا بھی نہ ادھر سٹی ہے تو ادھر سٹی، آنکھی بھوکی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے بھی 2-3 گھنٹے انتظار کرنا بھائی، مسجد میں انتظار نہیں کرنا، مولوی صاحب کا رسم اول تو کمیٹی والے اوپر سے او ہو جی مولوی صاحب تھی بہت ٹائم لا دو جیسی بھائی، خدا کے بندو یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو اس کیفیت میں ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں سے ہٹ جاؤں۔ تو گویا نستعین کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے وہ کیفیت عطا فرما، مجھے وہ اسباب عطا فرما جن اسباب کی روح سے میں تیری عبادت بلا تکلف کروں۔ ہمارے دوستوں تھے نا، بہت سے لوگ کہتے استاد جی امام صاحب یہ دل نہیں لگتا، نماز میں عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی بندہ کہتا ہے یار بس امام صاحب جلدی جلدی فارغ ہو جائیں، جلدی جلدی کرے، ایسا کرے ایسا کرے۔ یہ ایک ابرال ہماری کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب تسک میں ترمدہ نہ لگا، تسی یہ مطلب وہ ٹینشن نہ لے ہو زیادہ، مطلب ابرال ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ یار عبادت میں دل نہیں لگتا، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو مختلف وسوسے آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں، تلاوت کے لیے قرآن مجید کو یہ استعانت مانگے اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری دی ہوئی توفیق سے تیری اس عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میرے مالک میرا دل اس میں لگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، ایک رکعت میں ایک قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ مطلب میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، میں اگر 2 رکعتوں میں 1 پارہ پڑھوں یا مطلب 1 رکعت میں 1 پارہ تھک جاتا ہوں بھائی، لیکن کیا وہ ہستیاں تھیں کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایک سجدے میں آپ کی پوری رات گزر جاتی تھی، اور جب مؤذن اذان دیتا تو عرض کرتی مولا یہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو۔ اے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں جو آج کے اس دور میں اپنے آپ کو تباہ کر چکے، اس ماحول نے، ان حالات نے، اس میڈیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، خدا کی قسم وقت کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا مثبت استعمال سیکھیں۔ ان کو آپ کے پاس چھری ہے، آپ چھری سے سبزی کاٹ سکتے ہیں، فروٹ کاٹ سکتے ہیں، کسی کا پیٹ بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ آج کی گفتگو میں ہم نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پہلو گنوائے ہیں کہ یہ مطلب عام طور پر اس کو بہت ہلکی چیز لیتے ہیں نا، نماز یہ بہت بڑا ایک میدان ہے، بہت بڑا ایک کام ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے نفس کو، شیطان کو، طاغوتی قوتوں کو شکست دے کے آپ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے، آپ اس کی رضا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے اس رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کے یہ کہنا کہ فلاں مدد کہنا شرک ہے، یہ بے وقوفی، حماقت اور جہالت ہے۔ یہ جس بندے کو، میں بڑے یقین کے ساتھ یہ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس بندے کو یہ نستعین کے ان جو پہلو میں نے گنوائے، کوئی ایک آدھ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ہماری اسی موضوع پہ تھوڑی گفتگو جاری رہے گی، لیکن جس بندے کو یہ کیفیات مل جائے نا، وہ پھر اگر اپنی دکان پہ، اب اس کا مطلب نہیں کہ بندہ مطلب 24 گھنٹے اپنی دکان پہ ہی بیٹھا ہے نا تو دل پھر اس کا بھی اللہ کی طرف ہو، وہ کھیت میں مطلب ہے زراعت اپنا کوئی کام کر رہا ہے تو بھی اس کی توجہ اپنے اللہ کے ذکر کی طرف ہو، آفس میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی اس کی توجہ اپنے اللہ کے ذکر کی طرف ہو۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کیفیت کو میرے بھائیو حاصل کرنا ایک مسلمان کی، ایک بندہ مومن کی بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے۔ بات ہوئی کہ وہ بات چل رہی تھی نا کہ بھئی
اثر کیوں مرتب نہیں ہو رہا؟ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اثر کیسے مرتب ہو؟ اس لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو تیری عبادت ہے، یہ جو تیرا راستہ ہے، اس راستے میں پہ چلنے میں تو ہماری مدد فرما۔ اور جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ و بعون اللہ۔